صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح تو ہو گیا، لیکن بریرہ وہ کہتی تھی اس نکاح کو توڑو، ختم کرو، اب نہیں تم مجھے اچھے لگتے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے مغیث کو دیکھا مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اس کے لیے، بریرہ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اور ان کو بلایا، اور یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی بہت زیادہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ تم طلاق نہ لو، میں تو یہی کہتا ہوں. ان کا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو نہیں، یہ ہے آزادی. ارشاد فرمایا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں معذرت چاہتی ہوں آپ کے مشورے سے، مجھے میرا فیصلہ کرا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرا دیا، ذرہ برابر برا نہیں منایا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا. یہ تلقین ہے. خاندانی معاملات میں بھائی ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بڑے سب ہوتے ہیں. کسی کا مشورہ اگر نہیں مانا گیا تو اس میں کون سا ایسی ناراضگی کی بات ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات ہی توڑ لیے جائیں. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مشورہ نہ ماننے کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن جبر نہیں ہے کہ مشورہ تم نے ضروری ماننا. تو اس پہ مغیث رضی اللہ عنہ تو پریشان روتے تھے بیچارے، لیکن بریرہ ان کا دل پھر گیا تھا، نہیں کوئی لفٹ کرائی، طلاق لے لی انہوں نے. ہاں یہ چیزیں اپنے اختیار کی تھوڑا ہی ہیں محبتیں اور تعلقات. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو فَامْسِكُوهُنَّ، اب بھی اگر گنجائش یہ چیزیں روک لو ان بیویوں کو. عدت طلاق دے دی ہے، عدت پوری ہونے کا موقع آ گیا ہے، تو انہیں اچھی طرح رجوع کر کے روک لو. بمعروف، قاعدے کے مطابق، طریقے شرافت کے مطابق روکنا. یہ نہیں ہے کہ رجوع بھی کیا اور جاہلوں کی طرح جوتا بھی اس کے سر رکھا کہ میں رجوع کرتا ہوں، پھر کون تمہیں اپنائے گا اور کہاں باپ کے گھر جاؤ گی اور ماری ماری پھرو گی. اللہ نے کہا بمعروف، قاعدے کے مطابق. اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی ایک انا ہے. ہر آدمی کے اندر انا ہوتی ہے، اور جھگڑا اسی وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی دوسرے کی انا کو چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہی بچنا چاہیے جس سے دوسرے کی انا مجروح ہو. اللہ نے کہا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، قاعدے کے مطابق. او یا پھر سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، نیکی سے شرافت سے اپنی بیوی کو فارغ کر دو. بس رجوع نہیں کیا، شرافت سے. حق مہر تھا دینا، وہ دے دو. نہیں حق مہر کا دینا تھا تو بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکنا ان عورتوں کو ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان پہ زیادتی کرو. عرب کرتے یہ تھے کہ طلاق دے دیتے تھے ایک، پھر جب 3 مہینے 4 مہینے یا جو بھی عدت اس کی پوری ہونی ہوئی ہے وہ عدت کے قریب پہنچی، 1-2 دن رہ گئے، پھر رجوع کر لیتے تھے. پھر اس بیچاری کو اپنا بیوی بنا کے رکھ لیتے تھے، مار پٹائی سب کچھ کرنا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر کے رکھ لیتے تھے. اللہ نے فرمایا بھلا تم سے کوہن ضرارا لتعتدوا، اور اپنی بیویوں کو مت روکنا اس نیت سے، اس طرح سے کہ تم انہیں روک کر ان پہ زیادتی کرو، ان کو نقصان دو. یہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. یہ کوئی جج فیصلے نہیں سنا رہا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہو، کانپ جاتا ہے ان قوانین کو بھی پڑھ کے کہ خدا بندہ اپنی پناہ میں رکھے، کوئی کسی پہ ظلم کرے. اللہ نے کہا ہے خبردار، ان کو اس نیت سے نہیں روکنا کہ ان پہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، ان پہ ظلم کرنے لگ جاؤ. قاعدے کے مطابق، نیکی کے مطابق، یا تو اس کو رجوع کر کے پھر رکھ لو، اور یا رجوع نہ کرو اور بس اسے چھوڑ دو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا، یعنی اپنی بیوی کو روک لے گا تاکہ اس پہ مزید ظلم کرے. اسی لیے شریعت نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ پوری عمر کے لیے 3 طلاقیں ہیں بس. نکاح کے وقت میں گویا نکاح پڑھنے والا یا اللہ تعالی کی طرف سے 3 پرچیاں شوہر صاحب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ لو میاں یہ 3 پرچیاں ہیں، اب تم نے 40 سال زندگی گزارنی ہے یا 50 سال. ایک پرچی کو جب پھاڑ کے پھینک دو گے تو 2 ہی باقی رہیں گی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رجوع کر لیا تو ایک پرچی جو پھٹی ہوئی تھی دوبارہ ٹھیک ہو گئی، نہ.
ایک آدمی طلاق دیتا ہے ایک بار پھر رجوع کرتا ہے، 10 سال 15 سال بعد طلاق دے گا تو وہ دوسری طلاق ہوگی. یہ پہلی طلاق کینسل، یعنی مطلب اس معنی میں نہیں ہے کہ اب نئی سرے سے وہ پہلی طلاق ہوئی ہے اب یہ دوسری طلاق ہے، اور تیسری طلاق اس سے 15 سال پھر ایک طلاق دے دی وہ تیسری ہوئی، جان چھٹی. یہ تھوڑا ہی ہے کہ طلاقیں دے دے کے ایسے بھی جاہل ہیں. ہاں مسئلے آتے ہیں نا ہمارے پاس پوچھنے کے لیے کہ جی میں نے تو اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی تھیں آج سے 10 سال پہلے، 2 اب دے دی. بھی 2 اب کیوں دے دیں؟ ایک کا حق تمہارے پاس رہ گیا تھا، 2 کس خوشی میں؟ کوئی فرشتہ ہوتا جو جوتے مارتا ان کے سر پہ کہ تم اپنے حقوق کو ناجائز استعمال کرتے ہو، شاید کچھ اصلاح ہوتی. پوری زندگی کے لیے 3 طلاقیں تھیں. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا کہ اپنی بیوی کو تنگ کرے، رجوع کرے پھر اس نیت سے کہ تنگ کرنا ہے اسے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. جو ایسے کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہے نا بیچاری کمزور، کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رکھا ہے. ماں باپ ہیں، ان کی عزت ہے، معاشرہ ایسے ہی ہے. وہ بیچاری نہ طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے کہ اپنے گھر جائے کہ ماں باپ کو اس بڑھاپے میں اب کیا داغ دکھانا، اور نہ وہ اس جگہ جی سکتی ہے. اس نے طلاق دی پھر رجوع کر لیا. اللہ نے فرمایا جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس ظلم کا بدلہ ہم دے دیں گے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی آواز سننے کے لیے اس آسمان پہ آتا ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور اللہ کہتے ہیں لَأَنصُرَنَّكِ، ہم تیری مدد یقیناً کریں گے، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، بس تو تھوڑا سا صبر کر، دیکھ ہم اسے کیسے پکڑتے ہیں. اسی لیے خدا نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسے کرتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. بچے ہمیشہ بچتا رہے ان چیزوں سے. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور دیکھو نہ بنانا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی ان آیات کو مذاق کا نشانہ نہ بنانا، مذاق نہ کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ. یہ آیات اللہ جو کہا ہے اللہ نے یہاں پر، یہ طلاق کے مسائل کو اللہ نے کہا ہے یہ میری آیتیں ہیں، مت مذاق کرنا. اور یہ دلیل ہے خود حنفی فقہا کی کہ اگر کسی انسان نے مذاق میں بھی طلاق دے دی تو ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث جدہن جد وحزدہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مذاق میں بھی کہے گا تو ہو جائیں گی اور سنجیدگی سے کہے گا تو بھی ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا طلاق، بیوی کو طلاق دینا، والعتاق، اور غلام کا آزاد کرنا، نکاح، تینوں چیز. ہنسی مذاق میں بھی کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں، ہو گئی. اللہ نے اسی لیے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی ان باتوں کو مذاق میں نہ لے آنا. تم مذاق میں کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ چیز کھائی آپ کو ایک طلاق ہو جائے گی، اور بیوی نے کھا لی ایک طلاق ہو گئی. یہ اللہ کے احکامات ہیں. اللہ نے کہا ہے انہیں کھیل نہ بنانا، تماشا نہ بنانا، مذاق کی چیزیں نہ بنانا. اس لیے غیر سنجیدہ زندگی میں حد ہے کہ نکاح اور طلاق پہ بھی آدمی کوئی مذاق کرنے لگے. مذاق میں کہہ دیا کہ میں نے آپ کو ایک طلاق آج دے دی ہے، کہہ دیا تھا میں نے کسی سے، بس وہ طلاق ہو گئی. وہ کہتی ہے آپ مذاق کر رہے ہیں، بعد میں کہا ہاں جی میں تو مذاق ہی کر رہا تھا، وہ جو مذاق کر رہے تھے نا وہ ہو گئی ہے وہاں. یہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو کھیل نہ بنا لینا. یہ سارے نتیجے ہیں ایک ہی بات کے، اور وہ ہے قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا. دیکھا خود آپ سچ بتائیں کہ اگر یہ قرآن پاک آپ نے نہ پڑھا ہوا ہوتا یا پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا کتنے احکامات پتہ تھے. اب اندازہ ہوتا ہے کہ اسے نہ پڑھ کے نہ سمجھ کے اللہ کی کتاب کو آدمی کتنا جاہل رہ جاتا ہے.
یہ سب نتیجے ہیں اس کے کہ اسلام کے لیے ان سے کچھ کروا لو، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور کہو اسلام کے لیے کرنا ہے اور مارنا ہے فلاں کو اور فلاں جگہ گرانی ہے اور منظر گرانا ہے اور جہاد اور اس نام سے لاکھوں ڈالر، اور ان کو کہو اللہ کی کتاب پڑھنی ہے یار، روزانہ 4 5 7 گھنٹے نکال کے سنجیدگی سے پڑھو، اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ہے خیر آپ لوگ تو پابندی کرتے ہیں، مگر عمومی مزاج تعلیم کا ہے نہیں، اور تعلیم بھی کیا قرآن پڑھنے کا نہیں۔ تو پھر کیا ہو؟ پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بیویاں طلاق ہو چکی ہوتی ہے ان کو اور وہ ساتھ رہتی ہیں اور حرام کام کر رہا ہوتا ہے ناسمجھی میں، تو زہر چاہے ناسمجھی میں ہی کھا رہا ہو اثر تو ہوتا ہی ہے۔ کسی دیہاتی کو اگر نہیں پتا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے اور وہ مٹھاس کھائے چلا جا رہا ہے تو شوگر اس کے جسم کو نقصان نہیں دے گی۔ یہ سب نتیجے ہیں خدا کی اس کتاب سے عدم تعلق کے نہ پڑھنے کے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دیکھو اللہ کی آیات کو کھیل کا نشانہ نہ بنانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ دیکھیے خالص قانونی چیزیں ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، بیچ بیچ میں اللہ ایسی آیات ذکر کرتا ہے جس سے لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو، انہیں پتا چلے کہ یہ صرف کوئی قانون کے رٹنے والی کتاب نہیں ہے، اللہ نے قانون کو اور اخلاقیات کو آپس میں جوڑ دیا کہ قانونی تقاضے یہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اخلاقیات، تمہارے ایٹیکیٹس یہ ہونے چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم خدا کی انعام کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کیا ہے۔ کون سا انعام؟ یعنی اسلام میں جو تمہیں اللہ نے دے دیا ہے اس کو یاد رکھنا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور یاد رکھو اللہ نے تم پہ کتاب نازل کی ہے، اللہ نے قرآن تمہیں دیا ہے، خدا اتنا مہربان ہے تم پہ، خدا کا اتنا تعلق ہے تمہارے ساتھ۔ والحکمہ، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں عطا کی۔ حکمہ سے مراد سنت، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ خود حکمت سے مراد کتاب کے ساتھ یہ ہے کہ کتاب کی سمجھ، کہ اللہ نے تمہیں قرآن بھی دیا ہے اور مشکل نہیں بنایا، تم سمجھو اسے۔ قرآن پاک کا سمجھنا ہے آسان، لیکن طریقے اور قاعدے کے مطابق سمجھے گا تو آسان ہے نا، وگرنہ مشکل ہی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہیں، اور کمپیوٹر کو ڈیل کرنا، کمپیوٹر کو اوپن کرنا آسان ہے۔ ایک بٹن مثلا اس نے دبانا ہے اور کمپیوٹر شروع ہو جائے گا۔ اب کسی بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بٹن ہے کہاں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نیا ہم نے پہلی بار جب ریموٹ کنٹرول دیکھا تو ہم اپنی بات بتاتے ہیں، کہیں اور کیوں جائیں، کہ کسی کے گھر گئے تو وہ پڑا ہوا تھا، تو ہم نے کچھ حساب کسی چیز کا کرنا تھا، تو ہم نے کہا بھائی حساب کر کے بتاتے ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھیے کیلکولیٹر پڑا ہوا ہے، اس کو ایسے ایسے کرتے جا رہے ہیں، اسکرین اس کی دیکھ رہے ہیں، وہ چائے لینے چلے گئے، وہ تھوڑی دیر میں پنکھا چلنے لگا، سردی کا موسم، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ادھر سے ٹی وی چل رہا ہے، خدایا یہ کیا ہو گیا، حیران ہوئے کہ، اور ذہن میں یہ آیا کوئی جنات کا اثر ہے کیا؟ تو وہ جب آئے تو میں نے کہا پنکھا بند کرو اللہ کے بندو، اتنی سردی ہو رہی، بارش ہو رہی ہے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ تو انہوں نے ہاتھ سے لیا، اسے ایسے کیا، انہوں نے کہا جی یہ بند ہو گیا۔ میں نے کہا وہ ہم تو سمجھیے کیلکولیٹر ہے، ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ہی کیا نہیں ایک چیز پتا۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ دیکھو خدا نے تم پر احسان کیا ہے، کتاب اور اس کی سمجھ دی ہے۔ اللہ کی کتاب کا سمجھنا بھی آسان ہے، لیکن گر آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، اساتذہ سے پڑھنا چاہیے، اتنی سی بات ہے۔ اب استادوں سے نہ پڑھے اور ہماری طرح وہ گھر والے سے نہ پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو پھر تو ریموٹ نے کیلکولیٹر بننا ہی ہے۔ قرآن پاک اس کو سمجھنا اللہ نے آسان ہی کیا ہے اللہ کی یاد کے لیے، مگر بغیر کسی کے پڑھائے خود بخود پڑھنے لگے تو وہ وہی بات ہوگی
جو آیا ہے نا کہ وہ ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا اور اس سے کہا ہم رائنا کا لفظ نہیں پڑھتے، اللہ نے منع کیا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کیسے؟ اس کا اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو. تو ہم رائنا کا لفظ نہیں پڑھتے، پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے. بہت لطیفے ہیں ایسے. تو اس لیے قرآن پاک کی سمجھ وہ جب پڑھے. میڈیکل بعض لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، انجینئرنگ طبیعت چاہتی ہے نا پڑھنے کو، بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن اگر وہ چاہے کہ گھر بیٹھ کے میڈیکل کی بکس پڑھنے لگے تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ پھر جب بیماریاں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ ساری بیماریاں تو مجھے بھی لگی ہوئی ہیں. ٹیچرز پڑھاتے ہیں نا، پھر آسانی سے پھر ٹاپ بھی کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی طبیعت لگ گئی اس کے ساتھ. تو جو چیز جس طرح حاصل کرنے کی ہے اسی طرح سے حاصل کرنا ہے. ادروائز آدمی کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور قرآن کا ایسا مسئلہ ہے کہ پھر آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے علیہ باللہ. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے تم پہ کتاب نازل کی ہے اور حکمت کی تعلیم دی ہے کہ تم اس کتاب کو سمجھ سکتے ہو. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس شخص کو اپنی کتاب کی سمجھ دے دی اور پھر اس نے دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ جانا، یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ خدا کا انعام اس بات پر ہے، اس آدمی پر ہے، یا اس چیز جس کے بعد یہ چیز ہے، فقد استصغر، اس نے اس قرآن کی توہین کی. اتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن کی سمجھ. اللہ نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دیکھو اللہ کے انعام کو یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ نے جو خدا نے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے. يَعِظُكُمْ بِهِ، نصیحت کرتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ تمہیں نصیحت ملتی ہے. قرآن کے ساتھ واعظ ہے نا، واعظ کا مطلب نصیحت کرنا. تو قرآن وہ نصیحت کرتا ہے، اسلام تمہیں نصیحت کرتا ہے، حکمت تمہیں نصیحت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، زندگی کیسے بنانی ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. یہ طلاق اور یہ عورتوں کے حقوق، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. جس نیت سے تم رجوع کر رہے ہو کہ بیوی کو تکلیف دینی ہے، جس نیت سے تم رجوع کر رہے ہو کہ غلطی ہو گئی آئندہ سے اچھی زندگی گزاریں گے، جس نیت سے تم طلاق دے رہے ہو کہ جان چھڑانی ہے، جس نیت سے طلاق دے رہے ہو افسوس کے ساتھ، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. خبردار خدا کے ان احکامات کو نہ توڑنا. نکاح، طلاق، عورتوں کے مسائل، بیویوں کے حقوق، اسے کھیل تماشے کی چیز نہ بنانا، نہ سمجھنا. اللہ کے ہاں تمہیں جا کر ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. اور اگر کوئی ایسے کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. خدا کے ہاں جواب دے گا کسی کا کچھ نہیں بگڑا، اپنی جان ڈبولی، اپنے آپ کو جہنم میں پھینک دیا، ایندھن بنا لیا. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو ہر چیز کا علم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو دیکھو انہیں مت روکو. ازل کا مطلب عربی میں ضاد کے ساتھ منع کرنا، تنگ کرنا، تکلیف پہنچانا، راستوں کو تنگ کرنا. تو ارشاد فرمایا یہاں پر خطاب صرف شوہروں ہی سے نہیں، جمہور امت سے، سارے مسلمانوں سے، محلے والوں سے بھی ہے، شہر والوں سے بھی ہے. طلاق ہو گئی کسی بچی کو محلے میں، شہر میں، اور عدت اس کی پوری ہو گئی. اب محلے والے کہ نہیں جی اسے تو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، نہیں جی یہ بات ہے. اللہ نے کہا ہے دیکھو ان سب کو خطاب کر کے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، انہیں نہ روکنا، اَن يَنكِحْنَ، کہ وہ اپنا نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا، جب وہ راضی ہیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق. وہ لڑکیاں اپنا نکاح خود کرنا چاہتی ہیں، مت روکنا انہیں. یہ ہے دلیل اس بات کی کہ عورت، لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی.
ہمارے نزدیک کسی عورت کا جو ولی ہے، ولی اس کا باپ ہے سب سے پہلے، اور باپ کے بعد سگا بھائی ہے، اور سگے بھائی کے بعد سوتیلا بھائی ہے، اور سوتیلے بھائی کے بعد پھر اس لڑکی کے بھتیجے ہیں، پھر یہ لمبی چیزیں ہیں، ماں کا نمبر کہیں بعد میں آتا ہے، یہ سارے اس کے ولی ہیں، اور ان ولیوں کی مرضی کے بغیر، ولی سے مراد سرپرست، آسان لفظوں میں، یہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے، اللہ نے فرمایا فلا تعضلوہن، مت روکنا انہیں کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، لڑکی نے خود اپنی پسند سے رشتہ کر لیا ہے اور وہ چاہتی ہے شادی کرنا، اس کا ولی اسے نہیں روک سکتا، کوئی جبر نہیں کر سکتا، لڑکی آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے، بالغہ ہونا ضروری ہے، نابالغ لڑکی کو ولی سرپرست روک سکتا ہے، تو وہ اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر اس کی خوشی کے، بغیر اس کے علم میں لائے ہوئے بھی کر سکتی ہے، سمجھے؟ ولی کو کچھ پتا نہیں ہے تو بھی اللہ نے اسے اجازت دی، اس لیے کہ مرنا اس نے بھی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تم اسے نہیں روک سکتے، اسی لیے اللہ نے نکاح کی نسبت پیچھے بھی عورتوں کی طرف کی تھی نا، ہم بتاتے رہے کہ آگے بات آئے گی، یہ ہے وہ بات، اس سے بھی پچھلی آیت میں تھا نا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے وہ لڑکی، اسی طرح یہاں بھی اذا طلقتم النساء، جب عورتوں کو طلاق دے دیے تم نے، فبلغن اجلہن، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں، عدت پوری ہو گئی، فلا تعضلوہن، تو لوگوں مت روکو انہیں ان ینکحن ازواجہن، کہ اپنے شوہروں سے شادی کر لیں، اس لیے یہ عورتوں کے حقوق جو ہیں نا ان پر بھی خیال کرنا چاہیے تھا، ظلم جب شروع ہوا ہے عورتوں پہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں، تو پھر اس کے ریٹیلیشن جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے، ظلم ایسا ویسا کوئی چھوٹا سا ظلم، اتنا ظلم کہ محمد علی جوہر وہ آئے دلی میں، اور شاید ہی دلی میں کسی کا ایسا استقبال ہوا ہوگا، مولانا کو اللہ نے زبان بھی بڑی اچھی دی تھی، بولتے بھی خوب تھے، اور محمد علی جوہر کا نام تو سنا ہوگا، یہ حیدرآباد والوں نے بھی سنا ہے یا نہیں؟ مولانا محمد علی جوہر بڑے زبردست آدمی تھے اور بڑے محبوب تھے مولانا عبد الماجد دریابادی کے، جب وہ آئے تو اور دربار میں انہوں نے تقریر کی، تو دہلی میں جب آئے تو 12 گھوڑوں کی رتھ ان کے لیے، وہ بگھی، رتھ تو نہیں، رتھ میں تو ہاتھی ہوتے ہیں، بگھی لائی گئی، ہاں پھر کہو گے اسے اردو بھی نہیں آتی، بگھی لائی گئی، تو دلی والوں نے گھوڑوں سمیت بگھی کو ہی اٹھا لیا، اور وہ مولانا کا استقبال ہوا سب کچھ، اور مولانا کی اہلیہ سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس، اور مولانا کے ساتھ ٹانگے میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی، آگے کوچوان چلا رہے تھے، تو دلی والوں نے بڑا برا منایا، ناک منہ چڑھانے لگے کہ ارے مولانا کی بیوی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور پھر بے پردگی ہو گئی، برقع تو پہنا ہوا تھا لیکن پیچھے چادر بھی پھر لگانی چاہیے تھی، اعتراض کی دنیا ہے نا، بغیر سوچے سمجھے کہ دوسرے پہ اس جملے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، تو جنہوں نے اتنی شدید پابندیاں لگا لی تھیں، اب ریٹیلیشن اس کی دیکھو کیا کیا ہو رہی، اللہ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ عورت پہ جبرن اس کا شوہر کوئی ٹھونس دیا جائے، اس کی مرضی ہے، اس کی آزادی ہے، اور عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شرائط پہ معاملہ طے کر سکتی، وہ نکاح میں شرط لگا دے کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ درست ہے اور یہ چیز ضروری ہے، تو شوہر کو وہ شرط ماننی ہے مانے، نہیں ماننی نہ مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا عاتقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور عاتقہ جو تھیں وہ پتہ بھی نہیں تھا کسی کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کے امیر المومنین بن جائیں گے، اور عاتقہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ ایسے تھی کہ یہ جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن عاتقہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا بہنوئی ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سعید رضی اللہ عنہ کے گھر تھی، وہ ان کے بہنوئی تھے، آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کی بہن سے شادی کی تھی،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پیغام دیا تو عاتقہ نے کہا کہ آپ مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے حکم دیا کہ عورتیں مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھیں گی. عورتیں گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم اتنی آزاد ہو گئی ہو اور خوشبوئیں لگا لگا کے تم مسجدوں میں آتی ہو، اور مردوں کو جو گزرتے ہیں تو تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیتے تو وہ بھی وہی کرتے جو عمر نے کیا. اب اور کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ تو لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا امیر المومنین کی اپنی بیوی جاتی ہیں عاتقہ نماز پڑھنے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے نکاح اس شرط پہ کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ وقت آئے. تو عاتقہ جاتی رہی برابر نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ گزرتی تھی نماز کے لیے گھر سے تو بیٹھ کے انہیں غور سے دیکھتے تھے، گھور کے، گویا ناگواری کا اظہار کرتے تھے. ایک دن وہ رک گئیں اور انہوں نے کہا آپ نے نکاح مجھ سے اس شرط پہ کیا تھا، اور آپ یہ جو مجھے اس طرح دیکھتے ہیں نا میری طبیعت پہ بڑا گراں گزرتا ہے، مجھے ناگواری ہوتی ہے، خبردار جو آئندہ ایسے دیکھا مجھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں تمہیں کچھ کہتا تو نہیں. انہوں نے کہا بس دیکھیں بھی نہ ایسے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھنا چھوڑ دیا. یہ حقوق ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، حد سے بھی نہیں بڑھا دینے چاہیے ان حقوق کو. مگر جو چیزیں اللہ نے دی ہیں سب کی بچیاں ہیں نا، آگے زندگی ہے، معاشرہ ہے. یاد رکھو جو گھرانہ، جو معاشرہ یہ جنریشنز میں جو گیپ آ جاتا ہے نا، اس گیپ کی اس خلا کی رعایت نہیں کرتا وہ نہیں چل سکتا، ٹوٹ جاتا. گئے وہ زمانے کہ ماں باپ رشتہ طے کرائے، چلو جی کر لیا. اب ایسا نہیں رہا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی بچی کو کچھ نہ بتاؤ. اگر وہ اس کی رضامندی کہیں ہے اور وہ کہیں چاہتی ہیں شادی کرنا، اللہ نے اجازت دی ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے دین پہ اپنی قومی روایات کو ترجیح دیں اور اسے نافذ کریں کہ نہیں ہمارے خاندان میں تو یوں نہیں ہوتا، ہمارے ابا حضور تو ایسے نہیں کرتے تھے. گزر گیا ابا حضور کا زمانہ بھی اور حضرت بھی گزر گئے، اب دور کچھ اور آ گیا. تو یہ جو جنریشن گیپس ہیں نا، جس حد تک شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بس اس حد تک آدمی رہے، اپنے پاس سے بھی نہ بڑھائے ان چیزوں کو ماڈرنزم میں آ کے، لیکن ان چیزوں کو بھی نہ کرے. جو چیزیں پردے میں آسانی سے ہو جاتی ہیں پھر جب بے پردگی ہو جاتی ہے تو وہ ذلت سے ہوتی ہیں. جو چیزیں پردے میں عزت سے طے پا جاتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں، بجائے اس کے کہ بے پردگی ہو جائے تو وہی چیزیں ذلت سے پھر طے ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے عورتوں کے لیے کہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور تم مت روکو ان عورتوں کو اگر وہ چاہتی ہیں اپنے نکاح کرنا اپنے شوہروں سے تو بالغہ ہے، خود مختارہ ہے، اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر اس کے علم میں لائے ہوئے بھی وہ کر سکتی ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نکاح میں رکاوٹ ہیں. ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ اس لڑکی نے کسی ایسے خاندان میں رشتہ کر لیا جو رشتہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں. اس صورت میں ولی کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل قرار دے سکتا ہے. یہ موقوف رہے گا اس کی اجازت پہ. مثلا لڑکی تو تھی ماں باپ کے گھر بڑے ناز و نعم میں پلی ہوئی لاکھوں میں، اور اس نے شادی کر لی ایک فقیر سے جس کے گھر میں خود محتاجی ہے، مانگتا پھرتا ہے. تو ولی اگر اجازت نہ دے باپ یا بھائی، یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح باطل ہے. اس لیے کہ اسے پتہ ہے میری بیٹی یا میری بہن اگر اس گھر میں جائے گی تو یہ تو ساری زندگی بہت اچھی اس نے گزاری ہے یا نہیں گزارا ہو سکتا. یہ اختیار ولی کو ہے نکاح کے معاملے. لڑکی سید تھی اور اس کے سٹیٹس کے مطابق فاروقی، صدیقی، علوی یہ لوگ ہونے چاہیے تھے. لڑکی نے سید ہونے کے باوجود بجائے علوی اور عثمانی اور صدیقی اور فاروقی کے یہ سب لوگ ایک دوسرے کے باہمی رشتہ دار ہیں، اس نے اس سے کم میں نکاح کر لیا، مثلا پٹھانوں میں نکاح کر لیا، تو اس کا نکاح ولی روک سکتا ہے. یہ ولی کو اختیار. اسی طرح لڑکی کا سٹیٹس یہ ہے کہ بہت پڑھی لکھی، اور لڑکے کا سٹیٹس یہ ہے
تو ولی اس نکاح کو روک سکتا ہے. لڑکی بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور لڑکا وہ لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہے، تو اس کے گھر میں یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی. اور اس کا ولی باپ یا بھائی کہتا ہے کہ ہم تمہارا نکاح کر دیں، مگر وہ لوگ بہت اونچے درجے کے ہیں، ان کی فیملی، ان کا رہن سہن، تمہیں وہ آداب طریقے نہیں آتے، تم نہیں رہ سکو گی وہاں پہ، اور زندگی تمہاری یہ جیرن ہو جائے گی. ولی کو حق ہے کہ اس نکاح کو روک سکتا. اس کو کہتے ہیں شریعت میں کفو میں نکاح کرنا، اپنی برابری کی سطح پہ نکاح کرنا. ایک چیز یہ تو سرے سے نکاح باطل بھی ہو سکتا ہے. اور اگر لڑکی، دوسری صورت یہ ہے، یہ دو چیزیں ولی کے لیے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نکاح کیا مہر مثل سے کم. مہر مثل بھی بتایا نا کہ اس کے ددھیال میں لڑکی کے، اس کی ہم عمر، خوبصورتی میں بھی اس جیسی، تعلیم میں بھی اس جیسی، اس بچی کے برابر کی جو بچیاں ہیں، اس کی پھپھیاں ہیں، اس کے چچا کی بیٹیاں ہیں، جتنا ان کی عمروں میں اس وقت حق مہر ان کا ہوا تھا، یا اس خاندان میں کوئی حق مہر متعین ہے، اس حق مہر سے کم حق مہر پر یہ بچی نکاح کرے گی تو یہ نکاح باطل تو نہیں ہے، لیکن ولی یہ تقاضا کر سکتا ہے عدالت میں جا کر کہ اس لڑکی کو اتنا ہی حق مہر دلوایا جائے جتنا ہمارے ددھیال میں ہے اس کے. یہ دوسری چیز ہے جو ولی کو اختیار. مثلا ددھیال میں یا خاندانی حق مہر ان کا 1,00,000 روپے چلتا آ رہا ہے قدیم سے. اب کوئی لڑکا چاہتا ہے کہ وہاں شادی کرے اور نکاح ہو گیا اور 50,000 پہ ہو گیا حق مہر پہ، تو ولی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ 1,00,000 روپیہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس کو شریعت نے حق دیا ہے، کورٹ میں جا سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ولی کے اختیار میں ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنا اگر وہ اپنے سٹیٹس میں نکاح کر رہی ہے، وہ برابر کا ہے. اور اسی طرح اس کا نکاح، دوسری چیز برابر کا مہر بھی ٹھیک ہے جو ددھیال میں لڑکیوں کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں راضی ہوں آپس میں بالمعروف، قاعدے کے مطابق. یہ تراضوا کا جو لفظ ہے نا، اس سے فقہا نے ایجاب اور قبول نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوں اس پہ، پھر تو نہ جبر اس پہ کیا جا سکتا ہے، نہ جبر اس پہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گواہوں کی موجودگی، کہ گواہوں کی موجودگی میں جب ایجاب اور قبول ہو جائے گا، یہ راضی ہوں گے تو پھر ٹھیک. اسی لیے نکاح جب لڑکی کا ہو تو چاہیے، اصل صورت یہ ہے کہ باپ اجازت لینے جائے، کیونکہ باپ ولی ہے، سگا بھائی ہے، بھائی اجازت لینے کے لیے جائے. وہ نہیں ہے بھتیجا اجازت لینے کے لیے جائے، کیونکہ وہ اس کا ولی ہے، پھوپھی کا. اس طرح سے یہ ولایت کا سلسلہ پورا شریعت نے رکھا ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے. شریعت نے جو خاندان کو اہمیت دی ہے نا کہ تم اپنے خاندان سے نہیں کٹ سکتے، تم اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں. یہ لڑائیاں اتنی آسان نہیں کہ آج لڑکے پھوپھی سے الگ ہو لیے اور آج لڑکے چچا سے الگ ہو لیے، کل کو یہ ساری رشتہ داریاں کہاں جائیں گی. اور اس میں رشتہ داری تو ایک طرف رہی، جو اللہ نے خود اپنے حقوق رکھے ہیں وہ کہاں جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کی بھی نافرمانی کرے. اس لیے بچیوں کے نکاح، ان کی شادیاں سٹیٹس دیکھ کے طے کرنی چاہیے. لوگ بڑی نادانی کرتے ہیں، عمر کا کبھی کبھی تناسب نہیں رکھتے کہ اس کی عمر 60 سال ہے اور اس بچی کی عمر 25 سال ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ لڑکی بالکل غریب گھرانے سے ہے اور وہ شہزادہ کھاتا پیتا وہ کروڑوں پتی ہے. یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے، کیونکہ اس طرح بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. شریعت نے اسی لیے کفر سے، سٹیٹس سے نیچے اتر کے رشتہ کرنا یا اوپر اٹھ کے رشتہ کرنا اس کو اچھا نہیں جانا. نکاح ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایسے نہ کرو، کل کو بچی کو جو تکلیف اور پریشانی ہوگی اس کی وجہ سے خدا کا عذاب وہ تھوڑی چیز ہے، وہ بھی تو آئے گا، گناہ بھی تو ہوگا نا. تو گناہ جب ہوگا تو برکتیں کہاں رہیں گی. ایک سٹیٹس پہ ایک ایسے بڑا پرانا لطیفہ ہے لیکن یاد آیا، سناؤں آپ کو. ایک نواب صاحب تھے،
اور بڑا شوق تھا شادیوں کا تو نہیں، عورتوں کا. ایک خاتون بڑی پسند آئیں، انہوں نے کہا شادی کر لیں. ہو گئی شادی. جب صبح ہوئی تو نواب صاحب نے کہا لگتا ہے صبح ہو گئی ہے. تو اس نے کہا جی آپ سچ کہتے ہیں. اس وقت والد صاحب اٹھتے تھے، اذانیں ہوتی تھیں، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. واقعی بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ تیر نشانے پہ جا بیٹھا، صحیح جگہ رشتہ ہو گیا ہے، خاندان بڑا اچھا ہوگا، والد نے نیک. پھر کچھ عرصے بعد کوئی اور شادی کر لی. پھر یہی قصہ ہوا تو انہوں نے کہا لگتا ہے صبح ہو گئی. تو کہنے لگی بالکل دیکھیے کیسی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے اور چمن میں ہر طرف ابھی چڑیاں آ جائیں گی، چہچہاہٹ کا منظر ہوگا، کیا ہوگا. تو حیران ہوئے. انہوں نے کہا اب بھی ٹھیک ہی ہو گیا، بڑا ادبی گھرانہ ہے اور بڑا تعلق ہے ان چیزوں سے انہیں. پھر تیسری شادی کر لی. تیسری بیگم صاحبہ جو تھی تو انہوں نے کہا کہ صبح لگتا ہے ہو گئی. اس نے کہا جی آپ سچ کہتے ہیں، ہمیں بھی بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی. اس نے سوچا کہ جو تیسری لایا ہوں یہ تو واقعی کوئی اور خاندان. بس یہی ہوتا ہے، سٹیٹس کا فرق جب پڑتا ہے نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کہاں جا کے پھنس گیا اور کیا کر دیا. اسی لیے شریعت نے ان چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ جو نکاح طے کرتا ہے آگے دیکھ بھال کے بچیوں کے لیے اس کی بات ہے. لیکن اگر کوئی اتنا ہی ہو گیا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی اجازت. تو فرمایا ان کے وہ نکاح اپنے کریں جب ان میں ایجاب و قبول ہو بالمعروف قاعدے کے مطابق. ذالک یوعظ بہ، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے. نصیحت کر رہے ہیں کس کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ، تم میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، والیوم الآخر، اور آخرت میں جواب دینے کی احساس ذمہ داری کسی کو ہے، ہم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ ہمارے ان احکامات کا مذاق نہ اڑانا، ہمارے ان احکامات پہ عمل کرنا. ذالکم، اور یہ جو واعظ ہے، یہ جو نصیحت ہے، اگر تم اس پہ عمل کرو گے ازکا لکم، تم بہت ہی پاک رہو گے، واطہر، اور بہت ہی صاف رہو گے. اگر ہماری باتوں کو مانو گے، ان پہ عمل کرو گے، طلاق، عدت، رجوع، اللہ کے ان احکامات کو کھیل کا نشانہ نہ بنانا، خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں ازکا لکم واطہر. سپرلیٹو ڈگری میں اللہ نے دونوں لفظ یوز کیے ہیں. ازکا اعلیٰ ترین مقام تزکیے کا، پاکیزگی کا. اطہر بہت زیادہ پاک زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی. تم ان چیزوں کا خیال رکھنا. یہ جو نصیحت اللہ نے کی ہے اس نصیحت کے مطابق زندگی گزار. یہ کل کی آیات میں گزرا نا کہ اللہ کو بہت ہی اچھے لوگ وہ لگتے ہیں متطہرین، جو بالکل اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا بالکل اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور بالکل تزکیہ اپنا چاہتے ہو اعلیٰ درجے کا. یہ جو ہم نصیحت اس قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. دیکھو ہم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری خطبے میں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، مثال دے رہے ہیں اس کی، ہم ایک آدمی کو رکا لکھ دیتے ہیں کہ صاحب اس کا کام کر دیجئے. آپ کو کام وہ نہیں بھی کرنا نا تو بھی جو سفارش اور رکا ہے اس کی آپ عزت کرتے ہیں. سفارش کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ جس نے سفارش کیا ہے اس کا منہ رکھنا، اس کی عزت رکھنا. کئی مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کام تو کرنے کا نہیں تھا مگر والد صاحب نے کہا ہے، حضرت نے کہا ہے، محلے میں مولوی صاحب نے بھیجا تھا تو مجھے شرم آتی تھی کہ ان کی سفارش رد کر دیں. ہوتا ہے انسانی زندگی میں، یہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں کہا، آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارے پاس سفارش کرتا ہوں بہنہ، ان عورتوں کے متعلق،
اور تمہارے پاس سفارش کرتا ہوں کہ ان عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ اور قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ہے، 5ویں پارے کو جب پڑھیں گے اس میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھنا، ظلم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ میں تمہیں سفارش کرتا ہوں اچھی طرح پیش آتے رہنا، اور تمہیں اگر اس کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو تم یہ سوچ لینا کہ اس میں بڑی خوبیاں بھی ہیں، اس کی اچھائیوں پر نظر لے جانا، اس کی برائیوں کو نہ گننا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے ایسا تعلق تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے ان کا ہجرت سے بھی پہلے چند برس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے تذکرہ کرتے رہے، اور جب بھی مدینہ منورہ میں پہنچ کے بھی کوئی بکری کٹتی تھی، کوئی گوشت ذبح، جانور ذبح ہوتا تھا تو ران اٹھاتے تھے، اس کی دستی اٹھاتے تھے، کوئی حصہ بڑا پیس، بڑا ٹکڑا گوشت کا، اور فرماتے تھے یہ فلاں کو بھیجو، وہ خدیجہ کی سہیلی، فرماتے تھے یہ فلاں کو بھیج دو، وہ خدیجہ کے ساتھ ملتی تھی، وہ آتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند برس پہلے کی بات ہے، شاید 3 یا 4 برس پہلے، خیبر میں 7 ہجری میں، 4 برس ہو گئے زیادہ سے زیادہ، گھر تشریف فرما تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن آئی ہیں حالہ، اور بہنوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالہ کی آواز سنی، سالی تھی نا، اور وہ بھی اس بیوی کی جس کا انتقال ہو گیا تھا، تو بے اختیار دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور فرمایا خدیجہ آ گئی، خدیجہ آ گئی۔ تو میں حیران تھی کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی چھوٹی بہن تھی، تو انہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، اور آپ نے فرمایا ہو میں سمجھا خدیجہ آ گئی، اور انہیں بٹھایا اپنی چادر بچھا کے، فرمایا اس پہ بیٹھو۔ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بیوی کے متعلق یہ رہا ہے رویہ۔ اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہا آپ ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں، ہر موقع پہ اسے یاد کرتے ہیں، اس کے 2 شوہر پہلے مر گئے تھے، پھر تیسری مرتبہ آپ کے نکاح میں آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا اس کے بارے میں نہ کہو، واللہ کانت کذا و کذا، ایسا جملہ کہا ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں، کمال کیا، فرمایا کانت کذا و کذا، اللہ کی قسم خدیجہ تو ایسی اور ایسی تھی، خدیجہ تو بڑی خوبیوں والی تھی، خدیجہ کے تو کیا کہنے، خدیجہ کا کیا کہنا۔ اب یہ جو کیا کہنا ہے نا، مطلب اس کا کیا آدمی ترجمہ کرے، اور آپ نے فرمایا وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، تمہیں پتا نہیں ہے میری اولاد بھی تو اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے اسپیشل بات گنوائی اس کی کہ خدیجہ سے میرے ایسے اچھے تعلقات، ہماری اولاد بھی تو اسی سے تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو نصیحت ہے اس انسان کو جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، اگر ہماری مان کے چلو گے اَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرَ، تم بہت پاک رہو گے، تم بہت صاف رہو گے اگر ان احکامات میں پیروی کرتے رہو گے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں۔ کوئی چیز اگر تمہاری عقل میں نہیں آتی تو بھی اسے مانو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم کسی بات کو نہیں سمجھ سکتے تو کہے پہ اعتماد کر لو، اللہ کے کہے پہ اعتماد کر لو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے حقوق اپنے ذمے نہ رکھنا، ان کے ساتھ اچھے پیش آتے رہنا، طلاق، نکاح، خلا، الا، یہ سب باتیں احکامات اللہ نے بتایا کہ بتا دیے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزار۔ ایسے کتنی آیات ہو گئی ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، وعلیکم السلام۔ یہ جو آپ نے کی وہ بتائی تھی بات کہ ولی چاہے گا تو وہ باطل کر دے گا اس نکاح کو، اس کی شرعی دلیل کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی کفر سے کم میں کرنا؟ ہاں
حدیث میں آئی ہیں، یہ دونوں شرائط حدیث میں آئی ہیں. کیونکہ جو ہے نا آپ جو غالباً شاید فیملیئر ہوں گے، آپ پتہ نہیں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، ویب سائٹ ہے askimam.com، بہت پاپولر سی ویب سائٹ ہے. کیا نام ہے، مفتی ابراہیم جسائی صاحب ہیں، وہ اس پہ فتویٰ وغیرہ دیتے ہیں. اس پہ یہ مسئلہ تھا کہ کسی خاتون نے لکھا تھا، انہوں نے کسی سے شادی کر لی تھی کسی صاحب سے، اور ان کے 2 بچے بھی تھے ان سے، اور انہوں نے جو ہے وہ غالباً سید تھے، اور جن سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ سید نہیں تھے. اب وہ ان کے جو والد تھے غالباً انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اس شادی کو اگری نہیں کرتا. اب وہ شادی کو کئی